انسان تو موجود تھا مگر انسانیت کا کوئی وجود نہ تھا. انسان تو موجود تھے مگر انسانیت نہیں پائی جاتی تھی. حضور اس زمانے میں تشریف لائے جب ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا. حضور اس وقت تشریف لائے جب ماؤں کے گلوں میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا. حضور اس زمانے میں تشریف لائے جب بزرگوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. حضور اس زمانے میں تشریف لائے جب بچوں کو زندہ من و مٹی کے حوالے کر دیا جا رہا تھا. مگر رب کی رحمت نے پکارا آواز دیا کہ اب بیٹیاں دفنائی نہیں جائیں گی, اب مائیں بیچی نہیں جائیں گی, بلکہ 12 ربیع النور کو صبح صادق میں امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے آمنہ کا لال تشریف لے جا رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں. حضرات جبریل امین بارگاہ رسالت میں یہ حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تہیہ قلبی تشریف لا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر تہیہ قلبی آتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے. حضور نے اپنا چادر رحمت بچھایا, حضرت تہیہ قلبی تشریف لاتے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دین کی خوبیاں بیان کریں, تو دین کی خاصیت بیان کریں. اگر آپ کے مذہب کی بات مجھے اچھی لگ گئی, آپ کے دین کی کوئی بات مجھے پسند آ گئی تو میں آپ کے مذہب کا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاؤں گا, میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا. حضرات کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاؤں گا. حضور نے تہیہ قلبی کو بتایا یہ دین کی خوبیاں ہیں, یہ دین کی اچھائیاں ہیں, یہ دین کی خصلتیں ہیں, یہ دین کی بہترین باتیں ہیں. حضرت تہیہ قلبی جب دین کی باتوں کو سنتے ہیں, کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے, اس کے بعد آنکھیں برسنے لگی, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود تھے, فاروق اعظم موجود تھے, تمام صحابہ موجود تھے. کہتے ہیں تہیہ قلبی جو کسی بھٹکے ہوئے راستے سے راہ راست پر آ جاتا ہے, ناری سے جنتی بن جاتا ہے, وہ تو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے, جشن منانے کا لمحہ ہوتا ہے. اے تہیہ قلبی تم تو کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے, ایمان کی دولت تم کو مل چکی ہے, آخر تم روتے کیوں ہو, کہ تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تہیہ قلبی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اے مصطفیٰ میں نے زندگی میں ایسے ایسے گناہ کیے ہیں, ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, ایسی خطائیں ہوئی ہیں کہ میرا پروردگار کبھی میری گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, کبھی میری جرموں کو نہیں معاف فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں تہیہ قلبی آخر تم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا, کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ رب تمہاری گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ تہیہ قلبی عرض کرتی یا رسول اللہ میری 70 بیٹیاں تھیں, 70 بیٹیاں, میں نے 69 بیٹیوں کو زندہ منو مٹی کے حوالے کر دیا, زندہ درگور کر دیا. مگر جب میری 70ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا ان 69 کی طرح تم کو نہیں ماروں گا, پہلے پالوں گا, پوسوں گا, جوان کروں گا, اس کے بعد ماروں گا, تاکہ تم کو پتا چلے درد کیا ہوتا ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے, تکلیف کا احساس کیسے ہوتا ہے. یا رسول اللہ وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, ایک دن میں پھاوڑا لے کر کے ایک چٹیل میدان میں سنسان ریتیلی جگہ پر لے کر کے گیا اور گڈھا کھودنے لگا. میری بیٹی جب میرے چہرے پر, میرے ماتھے پر پسینہ دیکھتی ہے, کہتی ابا حضور آخر آپ کیا کر رہے ہو, تھوڑا آرام کر لو, شدید گرمی ہے, سخت دھوپ ہے, آرام کر لیجئے پھر کام کیجئے گا. اس بیٹی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گڈھا جو کھودا جاتا ہے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اسی بچے کے لیے کھودا جا رہا ہے. تہیہ قلبی کہتی یا رسول اللہ میں نے گڈھے کو تیار کیا, اپنی بیٹی کو کہا ذرا اس گڈھے کو دیکھو کیا یہ تیار ہو چکا ہے. میری بیٹی جب اس گڈھے میں دیکھتی ہے, جھانکتی ہے, میں نے اسے دھکا دیا, جا کر کے وہ گڈھے میں گر گئی اور میں اس میں مٹی ڈالتا رہا. بار بار وہ کہتی رہی اے میرے بابا آخر کس جرم کی سزا دے رہے ہو, کس غلطی کی سزا دے رہے ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوا کرتی ہیں تو میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی, کوئی سامان میں آپ سے نہیں مانگوں گی, آخر آپ کیوں سزا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بار بار فریاد کرتی رہی, بار بار کہتی رہی, مگر مجھے رحم نہیں آیا, اس بچی پہ ترس نہیں آیا, میں نے اسے منو مٹی کے حوالے کر دیا, زندہ درگور کر دیا. حضرات غور کیجئے کہ ایک نہیں بلکہ 70 بیٹیاں دفنائی جا چکی تھی. جب ایک بیٹی دفنائی گئی تھی, دوسری بیٹی دفنائی گئی تھی, تیسری بیٹی دفنائی گئی تھی, چوتھی بیٹی دفنائی گئی تھی, 5ویں بیٹی دفنائی گئی تھی. کیا وہ بچیاں آہ و فغاں نہیں کی تھی؟ کیا ان بچوں کو درد نہیں ہوا تھا؟ کیا ان بچیوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ وہ بچیاں رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عرض کرتی اے رب
گا جب ہم بچوں کو زندگی عطا کر دی جائے گی؟ وہ تیرا محبوب کب آئے گا جب ہم بچوں کو عزتیں عطا کر دی جائے گی؟ اب یہ بچیاں کب تک دفنائی جاتی رہیں گی؟ تب رب کی رحمت نے پکارا کہ اب بچیاں دفنائی نہیں جائیں گی، اب بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی، بلکہ امن و شانتی پھیلانے کے لیے، امن و سکون کا پیغام دینے کے لیے، بچوں کو زندگی دینے کے لیے 12 ربیع النور کو صبح صادق میں آمنہ کا لال تشریف لے جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات کو نبی جب اس خاکدانی گیتی پہ مبعوث ہوئے، وہ نور جب اس دنیا میں آیا تو اپنے نور کی خوشبو سے پورے عالم کو معطر کر دیا، اپنے نور کی خوشبو سے پورے جہان کو معمور کر دیا، اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا گیا، اے دنیا کے لوگوں، اب تم وہ کام نہیں کرو گے جو تمہاری طبیعت کہے گی، بلکہ تم کو وہ کرنا ہوگا جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کہے گی، نبی کا دین کہے گا، مصطفیٰ کا قانون کہے گا۔ حضرات و حضور جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں زندگی کا سلیقہ مل جاتا ہے، زندگی کا طریقہ مل جاتا ہے۔ آج اسی رسول ہاشمی، اسی پیغمبر اعظم کی آمد اور میلاد کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد کا ثبوت کہاں سے، نبی کی پیدائش کا جشن منانا کہاں سے، اس کی دلیل ایویڈنس دیجیے۔ بہت سی کتابیں موجود ہیں، البدایہ والنہایہ، السیرۃ النبویہ، خصائص الکبریٰ، بہت سی دیگر کتابیں ہیں، اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو نبی کی فضیلتیں معلوم ہوگی، نبی کی عظمتیں معلوم ہوگی۔ البدایہ والنہایہ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، وہ بادشاہ بڑا بھلکڑ قسم کا تھا، کوئی کام کرتا اور گھر میں وہ باتیں بھول جاتا تھا، اس کو اپنی باتیں یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ بادشاہ ایک دن، بخت نصر نام کا جو بادشاہ تھا، ایک دن خواب دیکھتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے اپنی خواب کو بھول گیا۔ اس کے جو درباری تھے، نجومی تھے، وزراء تھے، اکٹھا کیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا